بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑو بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اپنے سر لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اس نے اسے قتل کر دیا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس کہ میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 31۔ محترم حاضرین، اس سے قبل جو واقعہ تفصیل کے ساتھ گزرا ہے کہ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم استبداد سے نجات دی، نجات دینے کے بعد ان لوگوں کو فلسطین جانا تھا۔ فلسطین جانے کے بعد اللہ نے ان لوگوں سے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ جب تم فلسطین جاؤ گے وہاں ایک قوم ہے عمالقہ نامی، اس سے لڑو گے اللہ تمہیں فتح دے گا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی حالت معلوم کرنے کے لیے کچھ افراد کو بھیجا، پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جو بھی خبر ہوگی مجھے چپکے سے آ کر بیان کرنا، لوگوں کے درمیان اسے وائرل مت کرنا۔ لیکن ان لوگوں نے شرارت کی اور یہ کہہ دیا کہ فلسطین کے حالات بہت اچھے ہیں،
وہاں کاروبار کے حالت بہت اچھے ہیں، کاروباری حالت بہت اچھی ہے، کھیتی باڑی کی تمام چیزیں بہت بہتر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو قوم حکمرانی کر رہی ہے وہ بڑی جنگجو اور لڑاکو ہے، اور ہمارے پاس ان لوگوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک طویل مدت تک فرعون کے زیر سایہ رہتے ہوئے غلامانہ زندگی گزارتے غلامی کی ذہنیت رکھے تھے۔ اب ان لوگوں کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، پورا ذہن تبدیل ہو چکا تھا۔ اس بنیاد کے پر وہ لڑنے کے بارے میں جب اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں فتح دے گا، اس کے بعد بھی تیار نہیں ہوئے، اور آخر اس قوم کے دو لوگوں نے بڑی ہمت جتاتے ہوئے کہا تھا کہ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو جاؤ لڑو، یقیناً اللہ ہم کو فتح دے گا۔ اس کے جواب میں یہ لوگ کہنے لگے، آگے جو بات آ رہی ہے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ جب تک وہ قوم وہاں پر رہے گی ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، یعنی تم اور اللہ لڑو۔ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور لڑنے کے بعد جب تمہیں فتح مل جائے گی اور شہر ہمارے حوالے ہو جائے گا، اس وقت آ کر ہم حکمرانی کریں گے۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا مزاج کہ اللہ نے فتح کے بارے میں وعدہ کیا، اس کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف کام کرنا اسی کا نتیجہ تھا۔ اب یہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے جواب میں کہا، ربی انی لا املک الا نفسی، کہ اے میرے پروردگار میں صرف میرے اپنے آپ کے پر اختیار رکھتا ہوں، وَأَخِي، اور میرے بھائی ہارون کے بارے میں، بقیہ قوم کے پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سوچئے کتنی شریر قوم تھی۔ یہی بات یہاں جو پر بیان کی گئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے نکلے تھے تو انصار سے معاہدہ اس بات کا تھا کہ مدینہ میں رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ بدر کا مقام مدینے سے دوری کے پر واقع تھا، یعنی مدینے کے باہر انہیں لڑائی کرنا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے مشورہ لیا، مشورے میں حضرت ابوبکر صدیق نے بہت اچھی بات کہی، حضرت عمر فاروق نے اچھی بات کہی، لیکن اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو، یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ انصار مجھے مشورہ دے، اس لیے کہ ہمارا معاہدہ تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ معاملہ مدینے کے باہر کا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنگ بدر میں بہت بڑی تعداد انصار کی تھی، بڑی تعداد میں اکثریت میں انصار تھے، اس بنیاد کے پر ان لوگوں کو اس کے بارے میں اپنا مشورہ پیش کرنا ضروری تھا۔ اس وقت انصار کی طرف سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول اگر اشارہ ہماری جانب ہے تو آپ سن لیجئے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو آپ کو یہ کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، اور لڑنے کے بعد جب ملک کو فتح ہو جائے گا اس کے بعد تم ہمیں آ کر خبر دینا اور ہم جا کر اس ملک کے اندر رہنے لگ جائیں گے۔ ہمارا مزاج ویسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر ہمیں لڑتے ہوئے برکے گماد تک لے کر جائیں گے، ایک بہت دور کا علاقہ، ہم وہاں تک آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے جائیں گے، جو مال آپ لیں گے وہ ہمارے لیے پسندیدہ ہوگا، جو مال نہیں لیں گے وہ ناپسندیدہ، کہ آپ نے اس مال کو لیا ہی نہیں، یہ مزاج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ خوش ہو جاؤ، دشمن اپنے اوزار، اپنی طاقت، اپنی تعداد کے پر بھروسہ کر کے آیا ہے، جبکہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پر ہے۔ اور اس کے بعد جنگ بدر میں کس طرح اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت کی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر کیا کہا؟ مجھے میرے اور اپنے بھائی کے پر ہی اختیار ہے، قوم کے پر میرا اختیار نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ اب یہاں بنی اسرائیل کو ان لوگوں کی شرارت کی بنیاد پر ایک بہت طویل سزا دی گئی۔ کتنے سالوں کے پر محیط سزا تھی؟ 40 سنہ، یہ 40 سالوں تک میدان تی کے اندر جو فلسطین کے پہلے واقع تھا اسی میدان میں 40 سالوں تک بھٹکتے رہے۔
اب یہاں کیوں ایسا ہوا کہ 40 سالوں تک اللہ نے اسی میدان کے اندر انہیں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، اس میدان کے باہر ہی نہیں نکل پائے؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، 40 سالوں تک ایک میدان کے اندر رکے رہنا اور اس کے باہر نہ نکل پانا۔ حالانکہ اس نافرمان اور سرکش قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور معجزہ من اور سلوہ عطا کیا، اس لیے کہ اس میدان میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو غذا حاصل کرنا بڑا مشکل تھا۔ پانی کے لیے چشمے جاری کر دیے۔ ان لوگوں کے 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر کے پر عصا مارا، عصا کو مارنے کے بعد اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ہر قبیلہ 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے تھے۔ ہر قبیلے کو پتا تھا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہاں سے ہم کو پانی بھرنا ہے، اسی جگہ آ کر وہ پانی بھرا کرتا تھا۔ یعنی نبی کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کے درمیان قبائلی عصبیت تھی، ایک ہی چشمہ جاری کرتا کافی تھا، لیکن انہوں نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کیے گئے تاکہ ان کے آپس کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ یہ ان لوگوں کی آپسی حالت بنی ہوئی تھی۔ من اور سلوہ یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا معجزہ۔ کیسا تھا کہ صبح صبح بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندے شکار کی شکل میں مل جاتے، جنہیں وہ آسانی کے ساتھ شکار کرتے اور اس کے بعد انہیں بھون کر کے کھا لیا کرتے۔ اور صبح صبح جیسا کہ پتوں کے پر شبنم ہوتی ہے، اسی طرح اللہ ان لوگوں کے لیے حلوہ نازل کرتا۔ سلوہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اسے وہ پتوں کے پر سے اتار لیا کرتے، کانچ لیا کرتے تھے اور میٹھے کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات خاص طور کے پر ان لوگوں کو کہی گئی تھی، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ نے انہیں ذخیرہ اندوزی سے منع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جتنا کھانا ہے کھاؤ، لیکن ذخیرہ اندوزی کل کے لیے جمع نہیں کرنا، 2-4 دن کے لیے مال اکٹھا کرنے کی کوشش مت کرنا، منع کر دیا گیا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اس بارے میں بھی شرارت کی، بلکہ پرندوں کا شکار کرنے کے بعد اس کو جمع کرنے لگ گئے، اور جو سلوہ ان لوگوں کے لیے نازل ہوتا حلوے کی شکل میں، اسے بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو آخر اللہ نے اسی کے بعد سے چیزوں کے اندر سڑنا، بیکٹیریا پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے گوشت سڑنا شروع ہو گیا اور چیزیں زیادہ مدت تک زمین کے پر رہ نہیں پاتی۔ یہ ان لوگوں کی شرارت کی بنیاد کے پر پیدا ہوا تھا، ورنہ اس کے پہلے گوشت تو سڑا نہیں کرتا تھا، خراب نہیں ہوتا تھا، بیکٹیریا نہیں پڑتا تھا، بلکہ ایک مدت تک اسے رکھو خراب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے گوشتوں کے اندر سڑان پیدا کر دی کہ وہ کچھ ہی مدت کے بعد خراب ہونے لگا۔ یہ ان لوگوں کی شرارت ہے۔ تو اللہ نے کہا یتیہون فی الارض، کہ یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے۔ یتیہون اسی سے بنا ہے میدان تیہ، اس میدان کے اندر جو فلسطین کے پہلے واقع تھا۔ 40 سال تک بنی اسرائیل اسی میدان میں گھومتے پھرتے رہے، اس کے باہر نہیں نکل پائے۔ آخر یہ عذاب 40 سالوں کے لیے ان لوگوں کے پر کیوں نازل کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دراصل یہ پوری قوم ایک طویل مدت تک غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے ان لوگوں کا ذہن غلامی والا بن چکا تھا۔ اب ان لوگوں کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، چنانچہ اللہ نے ایک نئی نسلوں کو پیدا کیا۔ 40 سال میں ایک دوسری نسل آئی، پرانی نسلیں ختم ہو گئی، نوجوان نسل تھی، اور یہ وہ نسل تھی جو کہ مکمل طریقے سے فرعون کی غلامی سے آزاد تھی۔ اور میدان تیہ کے اندر خانہ بدوش زندگی گزارنے کے بعد ان لوگوں کے اندر دراصل زمین حاصل کرنا، اپنے لیے مکان حاصل کرنا، کاروبار، مستقبل، فیوچر، ان تمام چیزوں کا جذبہ تھا، اس لیے کہ محروم تھے، وہ تمام چیزیں ان لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ لوگ لڑے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فلسطین کے پر قبضہ دیا، فتح عنایت کی، اور وہ اس میں اندر فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہاں ایک واقعہ مکمل ہوتا ہے، اب ایک دوسرا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ مفسرین اس ضمن میں بیان کرتے ہیں، قرآن مجید نے خود کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ کھرا کھرا ان لوگوں کو بیان کر دیجئے گا۔ اب یہاں ایک بات دیکھیے، مسئلے کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہر کوئی سگا بھائی اور بہن، اس لیے کہ ماں باپ ایک ہی ہیں،
اب اگر ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے جو ہمارے یہاں پر قانون ہے، سگا بھائی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر یہ قانون اس وقت نافذ کر دیا جاتا تو بتائیے دنیا کے اندر نسل آدم باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ تمام ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے۔ اب اللہ نے اس دور کے اعتبار سے شرعی حکم یہ نازل کیا کہ حضرت حوا کو ایک وقتوں میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ یہ ایک پیٹرن ہو گیا، ایک نسل ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوسری مرتبہ میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی جڑواں بچے پیدا ہو رہے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا اسے دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا، اور اسی طرح پہلی مرتبہ میں جو لڑکی پیدا ہوتی اسے بعد میں پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ بیاہ جاتا، یعنی کراس ہوتا تھا۔ اب وہ یوں کہ حابیل اور قابیل یہ دونوں بھائی تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے، انہی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ قابیل جو تھا یہ کسان تھا، کاشتکار تھا، کھیتی کیا کرتا تھا اور جسم کے اعتبار سے بڑا طاقتور تھا۔ یوں بھی کسان لوگوں کو آپ دیکھیں محنت کرنے کی بنیاد کے پر جسم کٹیلا ہوتا ہے، اس لیے کہ محنت کرتے ہوتے ہیں، محنت کرنے کی بنیاد کے پر جسم میں طاقت رہتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ تند مزاج بھی تھا، غصیل جس کو ہم کہتے ہیں، اسے غصہ بڑا آیا کرتا۔ جبکہ اس کا چھوٹا بھائی جو تھا حابیل، یہ بھیڑ اور بکریوں کو چرایا کرتا تھا، یہی اس کا ذریعہ معاش تھا، اور یہ فطری طور کے پر بڑا نیک اور فرما بردار اور نرم مزاج والا تھا۔ یعنی قابیل اور حابیل کے درمیان مزاج کا بہت بڑا فرق تھا دونوں کے درمیان۔ اب ان دونوں میں کسی بات کے پر تنازع پیدا ہوا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لڑکی کے پر تنازع پیدا ہوا، لیکن یہاں پر شیخ عبد الرحمن کیلانی کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں کسی بات کے پر مسئلہ پیدا ہوا، اس واقعے کا تذکرہ نہیں کر رہے جو بنی اسرائیل کی روایتوں کے اندر آتا ہے۔ تو مفسرین نے یہاں پر بیان کیا کہ ان لوگوں کے درمیان لڑکی کو لے کر مسئلہ پیدا ہوا۔ قابیل دراصل یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی ہے جو خوبصورت تھی اس کے ساتھ نکاح کرے، حالانکہ شرعی اعتبار سے اس وقت جو شریعت تھی اس کے اعتبار سے قابیل کو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا تھا، لیکن اس نے یہاں زیادتی کی، شرعی قانون کو توڑنا چاہا اور کہا کہ نہیں، حابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح کرے، میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح کروں گا، اور یہی ان دونوں کے درمیان تنازع پیدا ہوا۔ اب ان لوگوں کے درمیان تنازع جو پیدا ہوا تو اس کے حل کے لیے چیز بیان کی گئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کی جناب میں اپنا اپنا نذرانہ پیش کرے۔ اب قابیل یہ کاشتکار تھا، چنانچہ اس نے خراب قسموں کی جو بالیاں ہوتی ہے وہ لا کر میدان کے اندر پیش کر دی۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس وقت کے اعتبار سے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی چیز تھی کہ اگر کوئی نذر پیش کر رہا ہے یا مال غنیمت اللہ کے جناب میں پیش کر رہا ہے، اسے ایک میدان میں لا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اسے کھا لیتی، اور یہی اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی۔ مال غنیمت بھی، یعنی دشمنوں سے لڑنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا اسے پورے میدان میں لا کر جمع کر دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور پورے مال کو کھا جاتی، اور اس بنیاد کے پر ان لوگوں کے جہاد کو قبول کر لیا جاتا۔ اور اگر آگ آئے اور اس مال کو نہ کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے مال غنیمت میں کوئی جھول کیا ہے جس کی وجہ سے آگ اسے نہیں کھا رہی ہے، یہ ہوا کرتا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، یعنی دشمنوں سے لڑنے کے بعد جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کے درمیان ہی جو مجاہدین تقسیم کر دیا جائے گا، اسے ایک میدان میں جمع کر کے نہیں چھوڑا جائے گا کہ آگ آسمان سے آئے اور اس پورے مال کو کھا جائے۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دیگر امتوں کے لیے تھا۔ اب یہاں پر بھی حابیل اور قابیل کے درمیان یہی مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ لوگ اپنی اپنی نذروں کو لا کر نذرانے کو میدان میں رکھیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس کی نذر کو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب قابیل اس نے خراب قسموں کی بالیاں کسان تھا لا کر پیش کر دیا، اس کے بعد حابیل اس نے ایک بہترین دمبا لا کر میدان کے اندر رکھا نذرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آگ آنے کے بعد حابیل کے نذرانے کو قبول کر لیتی ہے،
اور قابیل کے نذرانے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر حابیل درست تھا، وہ صحیح نیت کے پر صحیح راستے کے پر تھا، اور قابیل غلط تھا۔ لیکن جب یہ معاملہ درپیش ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید نے کہا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا کہ ایک کی قربانی کو، ایک کے نذرانے کو قبول کر لیا گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ جبکہ دوسرے کے نذرانے کو قبول نہیں کیا گیا، دوسرے کی قربانی نہیں پیش کی گئی۔ قربانی دراصل ہمارے یہاں عید الاضحیٰ کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ قربانی ہے، لیکن ہر وہ عمل جو اللہ کے قریب کرنے والا ہو اسے شرعی اعتبار سے قربانی کہا جاتا ہے۔ قرب سے بنا ہے یعنی اللہ کے نزدیک کرنے والا عمل، ہر وہ عمل جس کی بنیاد کے پر اللہ کی قربت، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، شرعی اعتبار سے وہ قربانی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جمعہ کے دن جو احکام بیان کیا گیا کہ اگر کوئی پہلے مرحلے کے اندر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کو پیش کیا، حالانکہ وہ قربانی عید الاضحیٰ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ وہاں قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قربانی کے ثواب کو پایا، جس طرح ایک اونٹ کے ذبح کرنے کے بعد ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے اسے گائے کی ایک تفصیل ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے اسے قربانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک کو قبول کیا، دوسرے کو قبول نہیں کیا۔ اب جب یہ معاملہ درپیش ہوا قال لأقتلنک قابیل نے اپنے بھائی کو کہا، جب اس نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، یعنی اب مجھے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہی نکاح کرنا ہوگا، میری خواہش ماری گئی، تو ایسی صورت میں اس نے کہا کہ حابیل میں تجھے مار دوں گا، اس لیے کہ جب تو ہی نہیں رہے گا تو لازمی طور کے پر تیرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی میرے نکاح کے اندر آ جائے گی، اس لیے کہ تیرے رہنے کی بنیاد کے پر مسئلہ ہے، جب تو نہیں رہے گا تو مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس کی نظر میں، اس کے دماغ اور خیال کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو اس کے جواب میں حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے اور تمام لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ ہم دنیا میں کتنی بھی نیکیاں کریں، کتنی بھی اچھائیاں کریں، جب تک ہمارے اندر تقوی یعنی اخلاص نہیں ہوگا، یعنی اس نیکی کو صرف اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ورنہ چاہے آپ نماز ادا کریں، روزہ ادا کریں یا حج ادا کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، صدقات و خیرات کرتے رہیں، کچھ نہیں، جب تک کہ تقوی نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، یعنی اس عمل کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ واضح طور کے پر یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کن لوگوں کا قبول فرماتا ہے؟ من المتقین، جو تقوی والے، اخلاص والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ درپیش ہوا، اس کے بعد اس نے کہا، حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے مار دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بڑھائے گا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں جواب میں تجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں اپنا دفاع نہیں کروں گا، میں تیری طرح تجھے مار دینے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جو پروردگار عالم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فتنے بڑھ جائیں گے، فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور آپ دیکھیے دھیرے دھیرے فتنوں کا زمانہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم آدم علیہ السلام کے دونوں بھائیوں میں سے حابیل کی طرح بن جانا، یعنی فتنوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا، فتنوں کے اندر پڑنا نہیں چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فتنے آتے ہیں تو اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ فتنوں سے دوری بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے فتنے دین کے نام کے پر پیدا ہوتے ہیں، لوگ ان فتنوں کے اندر جھانکتے ہیں، گھستے ہیں اور اسے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ دین کے نام کے پر کتنے فتنے ہمارے درمیان ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فتنہ ان لوگوں کا ہے جو علماء ہی نہیں ہے، اور وہ دین کے نام کے پر وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہے ایسی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں ممبر کے پر سے کہ اللہ رحم کرے، یہ بڑا مسئلہ ہو گیا لوگوں کے لیے۔ اب لوگ انہیں بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، مفتی سمجھتے ہیں اور فتوے پوچھتے ہیں، اور یہ لوگ بھی بغیر علموں کے لوگوں کو فتویٰ دیتے، خود بھی گمراہ ہوتے، دوسروں کو گمراہ کرتے۔ بخاری کی روایت میں بھی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ قرآن اٹھا لے یا حدیث اٹھا لے، علم کی کتابوں کو اٹھا لے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ علماء کے خاتمے کے ذریعے یعنی ان کی وفات کے ذریعے علم کو اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں ہوگا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ کن لوگوں کو اپنا امام بنائیں گے، مفتی بنائیں گے؟ جو جاہل ہوتے، یعنی جنہوں نے دین کا علم جیسے حاصل کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے حاصل نہیں کیا، کچھ کتابیں پڑھ لی، کچھ تقریریں سن لی، اپنے آپ کو عالم سمجھ لیا۔ اور یہاں لوگوں کا مزاج بھی وہی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے نزدیک عالم کون ہوتا ہے؟ من صعد المنبر، جو ممبر کے پر چڑھا لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم ہے، حالانکہ عالم ہونے کے لیے ممبر کے پر کھڑے ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ اساتذہ سے علم حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو دو چار میڈیکل کی دوائیوں کا علم ہو جائے، سر درد کی، پیٹ درد کی، بخار وغیرہ کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، اب وہ آپریشن بھی کرنے لگ جائے، نہیں۔ ہمارے یہی مسئلہ ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں اگر وہ دو چار تقریر کر لیتا ہے اس سے فتوے پوچھنے لگتے، اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ ایسے ہمارے یہاں بظاہر ایک آدمی عالم دکھتا ہے، اس سے ایک بندے نے سوال کر لیا، اب چونکہ وہ بندہ امامت بھی کرتا ہے اور ممبر کے پر بھی خوش نصیبی سے چڑھ جاتا ہے تو فتوے پوچھنے لگتے۔ اب ایک شخص نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ اگر رضاعت کا مسئلہ پوچھا، کتنی مرتبہ دودھ پینے کے بعد رضاعت ثابت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ایک دو مرتبہ میں بھی کافی ہے۔ تو اس نے سوال کر لیا، سوال کرنے والے نے، یہ بتائیے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس دلیل نہیں ہے، میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ کمال ہے، جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو فتویٰ کیوں دے رہے؟ اب لوگ تو وہی سمجھیں گے کہ آپ مصلی کے پر کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ممبر کے پر آ جاتے ہیں، آپ عالم ہیں۔ اب لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں، اپنے آپ کے سامنے نام لگا لے، القابات لگانے سے کوئی عالم نہیں بنتا ہے۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں اساتذہ سے علم حاصل کرتا ہے، پختگی آتی ہے اور شریعت کے مسائل کے بارے میں اچھی طرح درک ہوتا ہے۔ حالانکہ اس بارے میں بالکل واضح روایت ہے ترمذی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رضاعت کے تعلق سے، کہ ایک یا دو مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ 5 مرتبہ دودھ پینے پر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ پہلے یہ حکم 10 مرتبہ کا تھا، بعد میں اسے 5 مرتبہ کر دیا گیا، اور اس میں بھی شرائط ہوتی ہے۔ شرائط کا مطلب کیا؟ 2 اہم شرطیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری ماں سے، کسی دوسری عورت سے دودھ پیے۔ کب پیے؟ مدت رضاعت میں، یعنی 2 سال سے پہلے کی عمر میں، یہ شرط ہے۔ اگر وہ 2 سال کے بعد کی عمر میں پیتا ہے اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط ہے کہ 5 مرتبہ، اور 5 مرتبہ میں بھی یہ ضروری ہے کہ پیٹ بھر کر پیے، ایسا نہیں کہ 1-2 مرتبہ منہ لگا لینے سے ثابت ہو جائے گی، بلکہ پیٹ بھر کر پینے سے ثابت ہوگی۔ یہ شرعی مسائل ہے جنہیں جاننا ضروری ہے۔ تمام احادیث کا جب ادراک ہوگا، تمام احادیث کو اچھے طریقے سے معلوم رکھیں گے، علموں میں لائیں گے، تب ان سارے سوالوں کا صحیح طور پر جواب دیا جائے گا۔ بہرحال یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو جتنا محفوظ رکھا جائے، علماء سے جتنا آپ قریب رہیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے، اور جتنا دور ہوتے جائیں گے اتنا گمراہیاں مقدر بنے گی۔ تو اس نے صاف کہا کہ میں اپنا ہاتھ تجھے مارنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ آخر کار کیا ہوا؟ اب یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اب قابیل کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ انسان مرتا کیسے۔ ابھی تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ انسان کیسے مرتا ہے، اسے پتہ ہے آسانی سے مار دیتا ہے، یا تو گلا گھوڑ کے مارے گا یا چاقو سے وار کرے گا، اسے معلوم ہے کہ کس جگہ کے پر وار کرنا چاہیے۔ اگر پیر میں، ہاتھ پہ، سینے پہ ادھر ادھر وار کرے گا تو آدمی جلدی نہیں مرے گا۔ فوری طور کے پر مارنا ہے تو اس کے گردن کے پر وار کرنا ہوگا، یہ لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن قابیل کو پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی انسان نہیں مرا، تو انسان مرتا کیسے ہے، اس کی جان کیسے لی جائے گی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اس نے جوں توں کر کے جیسے بھی اپنے سگے بھائی حابیل کو مار دیا۔ یہاں آگے ارشاد فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، یہاں تک کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، چنانچہ اسے وہ قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، جس سے وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں بخاری کی ایک روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں، کوئی بھی قتل کرتا ہے قتل ناحق، تو اس کا ایک حصہ قابیل کے سر جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کرنے، مرڈر کرنے کی سنت کو جاری کیا تھا، ورنہ اس کے پہلے دنیا میں کبھی مرڈر نہیں ہوا تھا۔ چونکہ اس نے اس برائی کی، اس گناہ کی بنیاد ڈالی ہے، لہذا دنیا میں جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے اس کا ایک حصہ قابیل کے سر جائے گا کہ اس نے دنیا میں اس قتل ناحق کی شروعات کی تھی، ابتدا کی تھی۔ یہی معاملہ کسی بستی کا ہے، مسلم کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے لیکن کسی قوم یا معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی، اس کو بڑھاوا دیتا ہے اور لوگ اس کو دیکھنے کے بعد اس سنت کے پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، ہوتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دے گا، بعد میں جو لوگ اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اس کے پر عمل کرنے لگیں گے اللہ اس کا اجر بھی اسے دے گا۔ لیکن اگر کسی نے کوئی بدعت اختیار کی جو اس سماج اور معاشرے کے اندر نہیں تھی، تو اس بدعت کے اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ اسے اس کے گناہ کی سزا تو دے گا، لیکن بعد میں جو لوگ اس کے طریقے کو دیکھنے کے بعد اس بدعت کو کرنے لگ گئے ہیں تو ان لوگوں کی برائیاں بھی اس کے سر لا دی جائے گی، اس لیے کہ اس نے اس بدعت کو وہاں پر جاری کیا۔ یہ ہوتا ہے۔ تو اب اس نے قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پہلے تو قتل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، میں اپنے بھائی کو ماروں کیسے؟ بڑی مشکل سے اس نے قتل کیا۔ اب قتل ہونے کے بعد پہلا انسان مرا تھا، کیا کیا جائے؟ لاش سامنے پڑی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ اب اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہیں کہ مرنے کے بعد اسے قبر میں ڈال دیا جائے یا کچھ اور کیا جائے، اسے نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ کوئی اگزامپل، کوئی مثال پہلے سے موجود نہیں تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، ایک کوا بھیجا جس نے اپنی چونچ سے گڑھا کھودا اور گڑھا کھودنے کے بعد ایک مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر ڈال دیا، اور یہ اگزامپل اس کے سامنے آ گئی کہ ہاں اس طرح کسی مری ہوئی چیز کو زمین کے اندر، قبروں کے اندر ڈال دینا چاہیے۔ چنانچہ قابیل نے بھی وہی کیا، اس نے گڑھا کھودا، گڑھا کھودنے کے بعد اپنے بھائی حابیل کو اس کے اندر دفن کر دیا۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ حدیثوں کے پر اعتراض کرتے ہیں۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت میمون بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس واقعے کے گواہ ہے، شاہد ہے، اور تفصیل کے ساتھ بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ایک بندر اور بندریا سو رہے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ایک دوسرا بندر آیا اور اس بندریا کو اشارہ کیا اور وہ وہاں چپکے سے آئی اور اس دوسرے بندر کے ساتھ اس نے جسمانی تعلق قائم کیے۔ اب جب یہ واپس آئی تو یہ بندر اٹھا، اٹھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ کچھ تو ایسا واقعہ پیش آیا ہے، اور اسے محسوس ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے آواز دی۔ آواز دینے کے بعد اور دیگر بندروں کی ٹولیاں آئیں اور اس بندریا کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا، مار ڈالا۔ حضرت میمون بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نظروں سے اس واقعے کو دیکھا تھا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس کے پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان کیا کہ میں نے ایسا دیکھا تھا، تو کہتے ہیں کہ بندر کے پاس شریعت کا ہے، بندر کے پاس شریعت ہے کیا؟ شریعت تو مسلمانوں کے پر ہے، انسانوں کے پر ہے، جناتوں کے پر ہے، جانوروں کے پر نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ہمارے عقلوں کے اندر نہیں آتی، اس کو ہم نہیں مانتے، یعنی اپنی عقلوں کو بنیاد بناتے ہیں، جبکہ دین عقل سے نہیں قرآن و حدیث سے لیا جائے گا۔ دنیا میں ہر کسی کی عقل جدا جدا ہے، قرآن و حدیث ایک ہے، لہذا متفق علیہ چیزوں کو لیا جائے گا، عقلوں کو نہیں لیا جائے گا۔ آج کسی کی عقل کچھ اور کہتی ہے، دوسرے کی عقل کچھ اور کہتی ہے، بعد میں آنے والوں کی عقل کچھ اور کہے گی۔ تو اگر اسی طرح عقلوں کے پر فیصلے ہونے لگے تو انسان کبھی بھی دین کے پر عمل ہی نہیں کر پائے گا، بلکہ دین چونچوں کا مربع بن جائے گا۔ تو ایسی صورت میں دین یاد رکھیے صرف قرآن و حدیث سے لیا جائے گا۔ وہی میں بتا رہا تھا کہ اب یہ بتاؤ، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک کوا قبر کھودنے کے بعد دوسرے مرے ہوئے کوے کو گاڑ رہا ہے، تو بتائیے کوے کے پاس شریعت ہے کیا کہ اپنے مرے ہوئے کسی دوسرے کوے کو قبر کھود کر گاڑے؟ اس کے پر شریعت ہے کیا؟ قرآن کے اندر آ گیا تو مان لیا، حدیث کے اندر ہے تو نہیں مانتے، یہ کیا دوگلاپن ہے؟ جبکہ قرآن اور حدیث دونوں من جانب اللہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اسی طرح احادیث کو بھی نازل کیا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ تو ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ تو چاہے آپ قرآن بیان کریں یا حدیث، دونوں چیزیں ہمارے لیے قابل قبول ہے، دونوں کے پر یکساں طور کے پر عمل کیا جائے گا، دونوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ دونوں کے درمیان تفریق کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کر رہے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں ضمناً اس چیز کا تذکرہ آ گیا تو میں بتا رہا تھا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس، میں اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اب ایک کوے کی طرح اس کی دیکھا دیکھی مجھے کام کرنا ہوگا۔ ایک کوا مجھے سکھا رہا ہے کہ کس طرح مرے ہوئے انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ، چنانچہ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اب اس واقعے کے تناظر میں بہت اہم باتیں ہیں جو آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، اور اس واقعے کے تناظر کے اندر قرآن نے دہشت گردی کے خلاف قوانین بھی بیان کیے کہ اگر کوئی زمین کے پر فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہونا چاہیے۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام در اصل و شانتی اور امن کو قائم کرنے آیا ہے، اور اسلام نے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف قانون کو پاس کیا ہے۔ دو لوگوں نے بعد میں اس کے بارے میں آواز اٹھائی، سوچنا شروع کیا، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں واضح قوانین بنا دیے تھے کہ اگر کوئی زمین میں دہشت گردی پھیلاتا ہے اس کی سزا کیا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ تمام تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کی تقسیم اور اس کے فیصلے کے پر راضی ہونے کی توفیق دے، ہر قسم کے شر سے اور حسد وغیرہ سے ہمارے کردار و عمل کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔